جی السلام علیکم. یہ دیکھیں جی، آج میں آپ کو پچھلے کو 40-45 سال پہلے والی دنیا میں لے کے جا رہا ہوں، جب سارے برتن مٹی کے ہوتے تھے. آج کل برتن تو سٹیل کے آگے ہیں، میلامائن کے آگے ہیں، چائنیز کے آگے ہیں، لیکن جو رشتے ہیں وہ مٹی کے ہو گئے ہیں. پہلے جو برتن تھے وہ مٹی کے ہوتے تھے اور ٹوٹتے بھی نہیں تھے، اور رشتے جو تھے وہ داغوں کی طرح ہوتے ہوئے کچے داغوں کی طرح تھے، لیکن کبھی نہیں ٹوٹتے تھے. لیکن اب فرق یہ آ گیا ہے کہ ان بریکیبل چیزیں آ گئی ہیں، اور جو رشتے ہیں وہ مٹی کے برتنوں کی طرح ہو گئے ہیں. میں تو دیکھ کے بہت خوش ہوا ہوں. یہ ہمارے کلچر کا حصہ ہوتے تھے. یہ جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں، اسے پنجابی میں ہم گلہ کہتے تھے، جس میں ہم اپنی بچت جمع کیا کرتے تھے. اس وقت 1 آنا، 2 آنے، 4 آنے، 8 آنے، 1 روپیہ، پھر ٹیڈی پیسہ آیا، پھر 4 آنے آئے. وقت بدلنے کے ساتھ ساتھ پھر گلے میں نوٹ تو کم ہی ہوتے تھے، سکے ہی ہوتے تھے، کیونکہ نوٹ تو شاید عید پہ ہی لوگوں کو نظر آتے تھے، بچوں کو. تو ان میں گلوں میں پیسے جمع کرتے تھے، اور پھر اس کی ایک خاص کھنک ہوتی تھی. جیسے جیسے پیسے جمع ہوتے تھے گلے کا دھیان بھی رکھنا پڑتا تھا، اور جہاں پہ کتابیں رکھی ہوتی تھی وہاں پہ ہم نے یہ گلہ رکھا ہوتا تھا. اس سے پیسے نکل آتے تھے تھوڑا سا الٹا کے، اس کو تھوڑا ہلانے جلانے سے، تو ہر وقت دھیان رہتا تھا کہ اس میں کوئی واردات نہ ہو جائے. اس وقت 1 روپیہ 2 روپیہ اس کی بھی بہت زیادہ ویلیو تھی. آج کل تو پیسے کی قدر ہی نہیں ہے. کہاں ایک دور تھا جب میں 83 مسقط گیا بینک میں، تو ریال عمانی 35 کا پاکستانی 1000 بنتا تھا. 35 ریال عمانی آج کل صرف 3 ریال کا بنتا ہے 1000. کہاں 35 اور کہاں 3، یعنی 12 گنا کرنسی کی قیمت کم ہو گئی ہے. یعنی اب 100 روپیہ 8 روپے کا رہ گیا ہے، 1000 کا نوٹ 80 روپے کا رہ گیا ہے. یہ پیسے کی قیمت گر کے گئی. چلیں ان سے پوچھتے ہیں، ان سے تھوڑی انفارمیشن لیتے ہیں. کیا حال ہے جناب؟ ٹھیک ہو تسی؟ شکر. کیڑا علاقہ اپنا؟ ضلع بہاولپور. ضلع بہاولپور. وہ تے بہاولپور تو اتنے برتن تے پسرور وغیرہ بنتے ہیں؟ نہیں، یہ بہاولپور کو. یہ بہاولپور دی سگات ہے. اچھا اچھا اچھا، صحیح ہے. تے سناؤ کس طرح لے کے آندے ہو تو پھر؟ ایک گڈی تے لے آندے ہیں، ٹرک تے لے کے آندے ہو؟ تے برتن مٹی تے برتن نے ٹوٹن دا ڈر شر نہیں ہوندا؟ نہیں ہوندا. سرگیٹ والے کارٹون پیک ہوندے نے. اچھا، پیک ہوندے نے باقاعدہ پیک. صحیح ہے. تے کی حال ہے کم شم دا اتنے؟ شکر ہے اللہ دا. روزی مل جاندی ہے؟ الحمدللہ. تے اتنے مکان پر کرائے تے ہی رہندے ہو؟ ہاں جی. صحیح ہے. بچے بھی اتنے نہیں ہیں؟ بچے اتنے کلے کلے آ جا رہے بچے اتنے ہون تے پھر کرایہ وغیرہ وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تے کنے کے برتن وک جاندے نے مٹی دے؟ اے تے جڑے خوش اخلاق لوگ نے، کیونکہ ضرورت کسی نو یہ نہیں ہون، یہ ڈیکوریشن پیس دے طور تے ہی استعمال ہونے نے جنہیں بھی لے کے جانا. یہ دیکھیں یہ پیالہ ہے، یہ پیالہ ہے، یہ مگا ہے جسے ہم لوگ گلاس کہتے ہیں. یہ ہے، یہ دیکھیں یہ چھوٹے چھوٹے گلے ہیں، یہ بھی گلے ہیں. تو خاص کر اب تو جو ڈیکوریشن پیس کے لیے استعمال ہوتے ہیں وہی لوگ جو شوقین ہیں، کیونکہ بچوں میں نے تو ان چیزوں کا اب کھیلنے کا رواج ہی نہیں ہے. اب تو بچے گیم دیکھتے ہیں، ٹیب کے اوپر کھیلتے ہیں. کھلونے ان کے آج کل الیکٹرانک ہیں، سینسر والے ہیں، ریموٹ والے ہیں، اور یہ چیزیں جو ہیں وہ آج کل کے بچوں کے مزاج کے مطابق نہیں ہیں. لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کا رزق لگایا ہوا ہے. اور یہ دیکھیں یہ بہاولپور سے رزق کی تلاش میں
सियालकोट आया हुआ है। अब मैं इससे सवाल पूछूंगा, लेकिन वो बड़ा इसका ज़ाती है, पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन चले मैं पूछ लेता हूँ। किन्ने क दे दिहाड़ी च विक जाते हैं तुहाडे खिडौने? ਇਹ ਦਿਹਾੜੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਦੀ 500 कभी 600 कभी 700। देख लें जी कितना मुतमिन है। ये कहता है 500-600 मेरी दिहाड़ी बन जाती है। आप अंदाज़ा करें कि 500-600 का मतलब है कि महीने का 15,000। और मेरा ख्याल है हम लोगों का इधर सियालकोट शहर में जो बिजली का बिल आम दिनों में है वो तकरीबन 8 से 10,000 है। गर्मियों में जब एसी चलते हैं तो बता नहीं सकता कितना है। तो ये लोग कितने मुतमिन हैं। हमारे जो करता धरता है असम्बलियों में, हमारे जो नुमाइंदगान हैं वो लाखों अरबों करोड़ों की बातें करते हैं, और इस शख्स की तरफ देखें, ये कितना मुतमिन होकर बैठा हुआ है। 500-600 एक मामूली बात है। हमारे बच्चे शाम को इतने का पिज़्ज़ा, इतने का सैंडविच, शवारमे खा जाते हैं, लेकिन ये देखें, ये हैं हमारी तवज्जो के असल हकदार, हुकूमतों के नुमाइंदों के। इन लोगों के लिए प्रोग्राम होने चाहिए, इन लोगों के लिए कुछ होना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ तो शुक्र है कि मस्जिदों का निज़ाम लोगों के पास है। अगर ये भी गवर्नमेंट के पास होता तो मेरा हाल है मस्जिदें भी बड़ी मुश्किल से निज़ाम चलता। जो भी निज़ाम गवर्नमेंट के पास जाता है वो करप्शन की नज़र हो जाता है, और गवर्नमेंट यही कोशिश करती है कि लोग प्राइवेट सेक्टर की तरफ भी चले जाएं, बजाय इसके कि वो करप्शन को रोकें, करप्शन को बंद करें। वो कहते हैं कि कुंडे वाले एरिया में बिजली बंद कर दो। अब सब तो कुंडा नहीं लगाते, अगर 8-10 ने लगाया तो उनको पकड़ो, इबरतनाक सज़ा दो, ताकि दूसरा कोई कुंडा ना लगाए। चलें इंशाल्लाह फिर नए मौजू पे फिर बात होगी, फिर मुलाकात होगी। हाँ जी, कोई पैगाम देना चाहते हो तुसी? मेहरबानी। चले जी, अल्लाह ताला तुहाडी उम्र दराज करे। ओके।